ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح کے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اس سے پہلے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر لیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں لٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسر کرتے ہوئے اپنے نفسوں کے پاس سے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اس کے بارے میں لے آئیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان کو کہیں باہر جا کے پڑھ لیں یار ذرا۔ پڑھی گئی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ڈانٹا ہے اور ان کے مختلف سوالات جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں دیے ہیں، فرمایا کہ یہ جو سوالات کر رہے ہیں ان کا مقصد کوئی تحقیق کرنا نہیں ہے کہ ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس لیے یہ بار بار پوچھتے ہیں تاکہ ان کے سامنے بات کھل جائے۔ فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ وقت کے جو نبی ہوں ان پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں اور اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی مختلف مواقع پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے سوالات کیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکہ کی جو زمین ہے یہ زرخیز کیوں نہیں ہو جاتی، یہاں چشمے کیوں نہیں جاری ہو جاتے، یہاں پر باغات کیوں نہیں لگتے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور دیگر جگہ میں ان کے اعتراضات کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم
کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرو جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کیے گئے تھے؟ ان سے بھی کبھی کیا مطالبہ اور کبھی کیا مطالبہ، اور پھر اتنے بے باک ہوئے کہ یہ بھی مطالبہ کر ڈالا کہ اللہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں کہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے، دیدہ دلیری آ گئی، تو فرمایا کہ اب تم وہی سلسلہ پھر شروع کر رہے ہیں، وہی سوالات کا۔ چھٹے سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب ان کی ہدایت کے لیے لے کے آ جائے، پوری کی پوری کٹھی کتاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی کتاب کے بارے میں سوال کیا تھا، وہاں بھی کتاب ہی مانگی تھی ان لوگوں نے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پھر فرمایا وہی ساری چیزیں اب دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب ان کو ماننے والا ایمان والا نہیں ہے، ان کو ماننے والا ایمان والا نہیں ہے، اور یہ اس کفر کو چھوڑ کے اس ایمان میں آنا نہیں چاہتے، نہ یہ اور نہ ہی اسی طریقے سے مشرکین مکہ۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس طرح کرنے والا فرمایا سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ سیدھا راستہ اسے اللہ کی طرف سے دیا ہی نہیں جاتا، ملتا ہی نہیں ہے اسے۔ اس سے معلوم ہوا دین اسلام میں بہت زیادہ سوالات کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، بہت زیادہ سوالات کرنا۔ اپنے اندر ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جائے انسان اس کو ماننے کی کوشش کرے، اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ سوالات یہ حیلہ ہوتے ہیں جان چھڑانے کا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں تقریباً 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے کوئی چیز پوچھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا کہ آپ سے یہ یوں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اس طرح کے چند ایک سوالات اللہ نے ان کے جوابات دیے، بہت زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔ جو بات سمجھ نہیں آئی اسے پوچھا، بس چپ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں چونکہ صحابہ کرام کا معمول زیادہ سوال نہ کرنے کا تھا، اس لیے اس انتظار میں رہتے کوئی دیہات کا رہنے والا آئے
اور اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑے وہ آ کر پوچھے تو ہمارا بھی درمیان میں بھلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ادب آداب سے اور ایسی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تھے، وہ بے دھڑک آ کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح فرمایا کہ ہم انتظار میں رہتے تھے، باقی ہمارا مزاج بات ماننے کا تھا، بات پوچھنے کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں اچھا نہ لگے۔ بےہودہ اور لایانی سوالات نہ کیا کرو، اس میں خود تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ جو صورت پیش آ جائے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہیے، خواہ فرضی صورتیں بنا بنا کے پوچھتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ویسے جو چیز سامنے آئی، اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا حکم ہوگا۔ بھئی چھوڑو کیا ہوگا، جو آپ کی صورت پیش آئی ہے آپ اپنی بتائیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، جو آج آپ پوچھ رہے ہیں 2 دنوں بعد تو آپ کو پھر یاد نہیں رہے گا، تو کیا فائدہ۔ وہ پوچھے جو آپ کے کام کی چیز ہے، اگلی ضرورت جب پیش آئے گی تو پھر دیکھنا۔ اور اسی طریقے سے جیسے وہ بنی اسرائیل نے سوالات کیے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، فلاں کیسا ہو۔ وہ میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رات کو 2 بجے کال آئی، میں پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، اس وقت کون فون کر رہا ہے، کوئی بیچارہ بہت ایمرجنسی میں ہوگا۔ تو میں نے فون اٹھایا، کہنے لگے کہ ہم چند بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری بحث چل رہی ہے اس بات پر کہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا نا اس کا رنگ کیا تھا۔ بعض کہہ رہے ہیں سفید رنگ کا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ تو ہم نے کہا چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ، اگر پتہ لگ جائے کہ وہ سفید رنگ کا تھا تو تمہیں کیا فائدہ، اگر وہ سیاہ رنگ کا تھا تو تمہیں کیا نقصان۔ خواہ یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی۔ ٹائم دیکھا ہے کس وقت آپ کال کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا تک کہ تہجد کے لیے تو آپ اٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو اس لیے ہم نے کہا کال کر لیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں، اور سوالات وہ کرنے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکین کی عادت بتلائی ہے، بے معنی سوالات کرنا، بے معنی سوالات، لا یعنی سوالات۔ فرمایا کہ اصل وجہ یہ سب کچھ کرنے کی یہ ہے کہ شبہات پیدا کر کے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ اہل کتاب تمہیں کفر میں دوبارہ لٹانا چاہتے ہیں تاکہ یہ شبہات ایمان والے کے دلوں میں پیدا ہو اور تذبذب کا شکار ہو جائیں، وہ دین سے متنفر ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں۔ اس کام کے لیے وہ سوال کیا کرتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر خود ایمان کو لکھ دیا ہے۔
ان کے ایمان کو کون خراب کر سکتا ہے؟ وہ تو ایمان کا معیار ہے، معیار کو کون خراب کر سکتا ہے؟ حسد من عند انفسہم، ٹوٹل حسد ہے ان کے اندر تک پایا جاتا ہے حسد۔ اور حسد کیا ہے؟ کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے کیوں ملی ہے؟ یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے اس کی نعمت ختم ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ زوال نعمت کی تمنا کرنا، اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے رشک کرنا، کہ اللہ نے جو نعمت اسے عطا کی ہے اللہ اسے بھی عطا کرے اور اللہ اس جیسی مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ ہمیں بھی دے، اللہ ہمیں بھی دے، یہ بات ٹھیک ہے۔ دوسرے کی نعمت کا ختم ہونے کے انتظار میں رہنا اور تمنا کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو حق بات نہیں سمجھ میں آ رہی، فرمایا حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں صحابہ کرام کے سامنے آئیں تو ظاہری بات ہے جو اصل وفادار ہوتا ہے، اور نبی کے وہ تو سچے غلام تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو جوش آیا کہ یہ آئے دن شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے حسد کر رہے ہیں، انتقام لینا چاہیے ان سے انتقام لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فاعفوا واصفحوا، تم معاف کرو، درگزر کرو، ابھی وقت نہیں آیا ان سے بدلہ لینے کا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے، اگرچہ سورہ البقرہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، لیکن ایک صورت کے مدنی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی ہر آیت مدنی ہو۔ اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں اس کی ہر آیت مکی نہیں ہوتی۔ سورت کا اکثر حصہ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوا تو مکی صورت ہے، اور اکثر حصہ بعد میں نازل ہوا تو مدنی صورت ہے۔ تو مکہ کے اندر یہ حکم دیا گیا فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے متعلق اپنا کوئی نیا حکم لے کے آ جائے۔ جہاد کا حکم بھی مل جائے گا تمہیں، لیکن ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو اور اپنے نبی کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ابھی زیادہ جوش دکھانے کی ضرورت نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ نے تمام دینوں پر آپ کو غالب کرنا ہے۔